أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 104، 105، 106، 107 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو آدمی بصارت و بصیرت سے کام لے گا اور ان دلائل کو سمجھ لے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا، اس سے اپنی آنکھ کو بند کرے گا، اندھا بن جائے گا، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم لوگوں کے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیات میں آپ نے لگاتار سماعت فرمایا، سنا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے اوپر بہت سارے دلائل پیش فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیج سے اور گٹھلی کو پھاڑ کر کے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات ختم ہوتی ہے تو دن کے اجالے کو پھاڑ کر کے نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو تمام مخلوقات کے لیے روزی اور غلے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اور دلیل کے طور پر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیوی نہیں ہے، اس لیے کوئی بچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ تمام کے تمام بصیرت افروز دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حق میں یہ بصیرت افروز دلائل ہیں کہ ان دلائل کے اوپر اگر کوئی غور کر لے تو ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، وہ شرک سے بچ جائے گا، وہ توحید کو اختیار کر لے گا جو اس کے اوپر غور کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ، جو غور کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اس کا فائدہ وہی اٹھائے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن جائے گا، کیونکہ بہت سارے دنیا پرست قسم کے انسان اس روئے زمین پر ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے آپ لاکھ دلائل کھول کر کے رکھ دیجئے، اگر وہ مرغی کے ٹانگ ایک ہے تو وہ ایک ہی سمجھیں گے، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مرغی کا ٹانگ دو ہے، لیکن چونکہ ان کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں مرغی کی ٹانگ ایک ہی ہے، اب وہ دلائل ان کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے اپنی بات کو وہ منوانے کے چکر میں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن عمی فعلیہا، اور ان دلائل سے اگر کوئی آنکھ بند کر لیتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اور آگے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ اچانک متکلم بدل گئے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ تمام کی تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام کیا اور بتلایا کہ میں بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگراں نہیں ہوں۔ اس طرح سے عرب کے اندر، کلام عرب میں اچانک متکلم جب بدلتا ہے تو کلام کے اندر بڑی فصاحت آتی ہے، اور کلام کے اندر جو تاکید ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری ڈیوٹی یہ نہیں کہ میں کھول کھول کر کے دکھاتا پھروں گا کہ دیکھ لو بھائی ایسے ہے ایسے ہے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اب لوگ اس کو سمجھنے کے بعد اس پر غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اپنے عملی دنیا میں لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں، یہ ان کی مرضی، وہ جانے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے
کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ اور اس اللہ کے کلام کو اور اللہ کی نازل کردہ وحی کو پیش کر دیں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو منکرین حق ہیں وہ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھ کے آتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ نہ کہنے لگے کہ تم کسی سے پڑھتے ہو، کسی عالم سے سیکھ کر کے آتے ہو۔ اور اس لیے بھی ہم ان آیات کو بار بار پھیر پھیر کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ جو علم والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو ہدایت حاصل کرنا ہے۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیج سے اور گٹھلی سے پودا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رات ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے اجالے کو پھاڑ کر کے نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات گرامی ہے جو مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے کہ جو آسمان سے بارش برسا کر کے مخلوقات کے لیے روزی نکالتا ہے۔ تو یہ باتیں صرف یہیں پہ نہیں ہے، آپ قرآن میں دیکھیں گے یہ کہ بات کئی جگہ پہ آیا ہے۔ اللہ یہ پھیر پھیر کر کے کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کا دو فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ جن کو ہدایت حاصل کرنا ہے وہ سن کر کے ہدایت حاصل کر لیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی پر داروغہ نہیں ہے کہ نہیں فلاں آدمی آ کر کے سمجھ ہی لینا، ضرورت نہیں ہے، کھول کر کے پیش کیا جا رہا ہے، آپ سنیے، سن کر کے سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک بات ہے، نہیں سن کر کے سمجھ میں آتا ہے تو آپ سمجھیے، وہ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کان میں جا کر کے انڈیلتے رہیں، بتاتے رہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو بغیر کسی لاگ لپیٹے کے، کسی کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کے کلام کو کھول کھول کر کے پیش کر دینا ہے، بس دوسرا کوئی کام نہیں ان کا۔ یہ کام نہیں ہے کہ فلاں بیٹھا ہوا آدمی ہم سے خوش ہو جائے، کام صرف اتنا ہے اس کے نبی کا اور نبی کے وارثین کا کہ اللہ کے کلام کو بالکل کھول کھول کر کے پیش کر دے۔ اب اس میں جو ہدایت لینے والے ہوں گے وہ ہر حال میں ہدایت لے لیں گے، ان کو زیادہ ان سے مغزماری کرنے کی اور ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مشرکین اور معاندین اس کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھیر پھیر کر کے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر کے آ رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا ہی کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پھیر کر کے بیان کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، اس پر جم جائیے، اس رب کی جانب سے لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واعرض عن المشرکین اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اللہ اگر چاہتا تو یہ شرک کرنے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ اگزام لے۔ اور آگے کیا فرمایا وما جعلناک علیہم حفیظا، آپ کو ان کے اوپر داروغہ نہیں بنا کر کے بھیجا گیا ہے، آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، وما انت علیہم بوکیل وما جعلناک علیہم حفیظا، نہ تو آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، نگراں بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے بلکہ سورۃ الانعام کی چند آیتوں کو چھوڑ کر کے اکثر آیت کریمہ ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے، اور اس وقت کے حالات بڑے ہی سنگین تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے اس وقت کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، آپ جس اس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں ویسا زندگی گزارنا ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کی پیروی کرنی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ
مشرکین کی تکلیفوں سے، ان کے دکھوں سے، ان کی اذیتوں سے، ان کے تمام مصائب سے آپ اعراض کرتے ہوئے صبر کیجئے، اور یاد رکھیے یہ جو مشرکین ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ مشرکین نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کا طالب نہیں ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے کام کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور آپ اتنا یاد رکھیے کہ آپ ان کے اوپر نگراں نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان کو رزق دیں گے تو رزق کھائیں گے۔ مشرکین کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان کو رزق دیں گے تو رزق کھائیں گے۔ یہ مشرکین ان کو رزق دینے والے ہم ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے اوپر صرف اس باتوں کو پہنچا دینا ہے، ان باتوں کو، اور حساب لینا میرا کام ہے، آپ کا کام حساب لینا نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، پوری آیت کریمہ کا جو اصل خلاصہ ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے آیات کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیجیے۔ اس کو لے کر کے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھول کر کے یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ جن کو ہدایت حاصل کرنا ہوگا وہ ہدایت حاصل کریں گے، جن کو ہدایت حاصل نہیں کرنا ہوگا وہ اپنے راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ آپ کسی کے نگراں نہیں ہیں، کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔